ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی، اس سلسلے میں تھوڑا سا ہم غور کریں۔ اسی مناسبت سے قرآن شریف کی بڑی مشہور آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ ہم نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ ان کو ہماری معرفت اور پہچان نصیب ہو جائے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب قرآن شریف کی یہ آیت کہہ رہی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، بہت توجہ سے سننے کی بات ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا، کائنات کا پتا پتا، ستارے، بادل، آسمان، عرش، کرسی، شجر، حجر، درخت، دریا، سمندر، سب چیزیں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو زنجیر کے ہلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جو انسان کے گھروں کے اوپر چھتوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بلکہ یہاں تک عرض کروں اور بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، جو بھی آواز نکلتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی آواز آپ یوں سنیں یا یوں سنیں وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک ایک ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ لوگ فرشتوں کی بات کرتے ہیں، فرشتے تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہی ہیں، فرشتے تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہی ہیں، لیکن کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں بلکہ جن بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اگر ان بتوں کے لیے لوگوں کے کان ہوتے تو وہ بھی سنتے کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ان پہ لعنت کرتے ہیں کہ لوگوں ہم تو اسے پوجتے ہیں اور تم غلطی سے ہمیں پوج رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو پھر اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ رکوع کرنے والے رکوع کر رہے ہیں، فرشتے تو رکوع میں ہیں ہی، لیکن جتنے چوپائے ہیں وہ سب رکوع کے اندر موجود ہیں۔ سجدہ کرنے والے فرشتے سجدے میں ہیں ہی، لیکن جو چوپائے رینگ کر چلتے ہیں وہ 24 گھنٹہ سجدے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیام کرنے والے فرشتے قیام تو کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو درخت یا وہ جانور جو آپ کو اللہ اکبر پورے قد سے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سب حالت قیام میں ہیں، پیدائش سے لے کر کے موت تک کے۔ پھر اللہ رب العزت کو آخر کس عبادت کی ضرورت تھی؟ اس لیے کہ وہ تو عبادتوں سے ضرورتوں سے پاک ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے کیوں کہا کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ کیا اس کی عبادت نہ ہو رہی تھی؟ نکلتا ہوا سورج اس کی عبادت کر رہا ہے، ڈوبتا ہوا سورج اس کی عبادت کر رہا ہے، کھلتی ہوئی کلیاں اس کی عبادت کر رہی ہے، شفق کا جمال اس کی عبادت کر رہا ہے، افق کی سرخی اس کی عبادت کر رہی ہے، ستاروں کی انجمن اس کی عبادت کر رہی ہے، چوپائے اس کی عبادت میں مصروف ہے، فرشتے اس کی عبادت میں مصروف ہے، حتیٰ کہ زنجیریں اس کی عبادت میں مصروف ہے، چھٹکتے ہوئے چھت اس کی عبادت میں مصروف ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت میں مصروف ہے۔ پھر کیوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور کس عبادت کے لیے پیدا کیا؟ اور پھر ایک بات عرض کروں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف عبادت کے لیے۔ اس اللہ پر ہم مرکز پر تھوڑا سا اشارہ دے آئے ہیں کہ جب اللہ آتا ہے صرف یعنی صرف، اب کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا، صرف عبادت ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس اللہ کو آپ یوں سمجھیں، قرآن مقدس نے کہا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف عبادت کے لیے، یعنی
یعنی آپ دوسرا کام کریں تو مجرم ہو جائیں، آپ دوسرا کام کریں تو گنہگار ہو جائیں، آپ دوسرا کام کریں تو پاپی ہو جائیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ اس اللہ کو یوں سمجھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی صرف اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا ایک ذرے کے برابر بھی اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے کسی کو معبود مانا تو آپ مجرم ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان صرف عبادت کے لیے ہے۔ گویا کہ سونا اب پاپ ہو گیا ہے، توجہ فرمائیں، سونا پاپ ہو گیا ہے، بیٹھنا پاپ ہو گیا ہے، کھڑے رہنا پاپ ہو گیا ہے، اللہ اکبر گفتگو کرنا پاپ ہو گیا ہے، اللہ اکبر کسی کی شادی میں جانا پاپ ہو گیا ہے، شادی کرنا پاپ ہو گیا ہے۔ یہی تو آپ مطلب لیں گے، اس لیے کہ قرآن نے جو کہا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر تم عبادت صرف رکوع کو سمجھتے ہو تب نکاح کرنا پاپ ہوگا، اگر تم عبادت صرف قرآن کی تلاوت کو سمجھتے ہو تو پھر کھڑے رہنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا یہ سب جرائم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس عبادت کے لیے تجھے پیدا کیا وہ تو 24 گھنٹے کی عبادت ہے، لیکن تجھے پتا نہیں، انسان تجھے معلوم نہیں اللہ نے تجھے کیوں پیدا کیا اور کس عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر عبادت کا مقصد صرف تیرے رکوع و سجود تھے تو تجھ سے بہتر سجود اور رکوع اللہ کے فرشتے کر رہے تھے کہ ان کے رکوع کے اندر نہ بیوی کا خیال تھا، نہ بچوں کا، نہ دکان کا خیال تھا، نہ مکان کا، ان کے دل و دماغ کے اندر کچھ نہیں تھے، بلکہ اللہ اکبر ہم اگر نماز پڑھتے بھی ہیں جن کی بہت محترم اور مقدس نمازیں ہیں، ان کی نمازوں کے اندر مسائل پر گفتگو ہے، ان کی نمازوں کے اندر جو ہے وہ معاملات پر غور و خوض ہے، یہی ساری چیزیں تو ہیں۔ اسی لیے تو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بھائی حضرت احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، ماں سے بڑے بھائی نے شکایت کی امی میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اللہ اکبر لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں پڑھتا، لوگ سمجھیں گے جب سگا بھائی نماز نہیں پڑھتا تو یقیناً غزالی میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا، اور غزالی وہ ہے، اللہ اکبر غزالی کا مرتبہ وہ ہے کہ جب شب معراج آقا تشریف لے گئے تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روح غزالی کو پیش کیا گیا، میں اس کی طرف نہیں جاتا اس لیے کہ میں اپنے عنوان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ اندازہ فرمائیں، غزالی وہ جس کی روح کو آسمانوں پر طلب کیا گیا، غزالی وہ جس کو حجت الاسلام کہا گیا، غزالی وہ جسے اللہ کی پہچان اور برہان اور دلیل کہا گیا اپنے دور کے اندر، لیکن سگا چھوٹا بھائی پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ماں سے کہا ماں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کیا کہیں گے کہ کوئی نقص ہوگا تبھی تو چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک دن ماں نے کہا بیٹے جاؤ نماز پڑھو، جیسے انہوں نے تحریمہ باندھی انہوں نے بھی باندھی، پیچھے کھڑے ہو گئے، جیسے نماز شروع ہوئی اور جب نماز شروع ہوئی تو سورہ طلاق کی تلاوت انہوں نے شروع کر دی، اور اللہ اکبر جب اس میں طلاق کی گفتگو آئی تو طلاق کے معاملات میں جناب غزالی الجھ گئے، اس کے بعد انہوں نے نماز توڑی اور نکل گئے۔ جب گھر گئے اب ماں کو نماز پڑھنے کے بعد امام غزالی کہتے امی پہلے تو آتا نہیں تھا، آج آ کر نماز کے درمیان توڑ کر چلا گیا، کہا امی میں اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں، اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں، اس لیے کہ یہ تو طلاق کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور طلاق کے اندر الجھ جاتا ہے، طلاق کے مسائل میں غور کرنے لگتا ہے، یعنی یہ نماز میں مسائل طلاق میں غور کر رہا تھا۔ تو کہا امی نے بیٹے کیا ہونا چاہیے تھا، کہا امی ہونا یہ چاہیے تھا جب نماز پڑھی جا رہی ہے اللہ کی تو سب سے ٹوٹ کر کے اللہ کا ہو جانا چاہیے، ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ عبادت اس طرح کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا حال تو یہ تھا، یہ گویا کی قید ہٹ جاتی ہے اور پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہاں گویا نہیں حقیقت میں مشاہدہ یار نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ماں یہ تو طلاق کے مسائل میں الجھا تھا، اللہ کی یاد میں نہ تھا، اس لیے میں نے نماز توڑ دی۔ ماں نے کہا دونوں بیٹے ناکام ہے، کوئی کام کے بیٹے نہیں ہے، اتنے بڑے بیٹے اتنے عظیم ہیں کہ بڑا بھائی مسلح پہ کیا سوچ رہا ہے، چھوٹے بھائی کو خبر
ہے، لیکن اس کے بعد ماں کہتی ہے دونوں میرے کام کے نہ نکلے، دونوں دنیا دار نکلے۔ کہا ماں وہ کیسے؟ کہا بیٹا وہ تو طلاق میں الجھاتا اور تو اس میں الجھاتا، تو خدا کی بارگاہ میں کب تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، وہ طلاق کے مسائل میں الجھ جائیں تو احمد غزالی ان پہ اعتراض کرتے ہیں ہماری عبادتیں تو دنیا کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، کارخانوں کا حساب نماز میں ہو رہا ہے، کہاں رشتہ لے جانا ہے نماز میں، لڈو پہنچانے کہاں جانا ہے نماز میں، کل کیا کرنا ہے نماز میں، پوتے کو اسکول لے جانا ہے نماز میں، ساری چیزیں نماز میں ہوتی ہے۔ ہاں دوسرے کاموں میں نماز کی یاد نہیں آتی، لیکن سارے کاموں کی یاد نماز میں آتی ہے۔ پھر الا لیعبدون کیوں کہا گیا؟ الا لیعبدون کا مطلب کیا تھا؟ فرشتوں کے رکوع تیرے رکوع سے بہتر، فرشتوں کے سجود تیرے سجود سے بہتر، فرشتوں کے قیام تیرے قیام سے بہتر، بلکہ عرض کروں جو چوپائیں اس وقت رکوع کے اندر موجود ہیں وہ تمہارے رکوع سے بہتر رکوع کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیدا رکوع میں ہوئے اور مریں گے بھی رکوع کے اندر۔ پھر اے انسان بتا، الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال ملت کا وہ مفکر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرنو بیاں۔ اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو عبادت جبریل کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو میکائیل کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو اسرائیل و اسرافیل کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو فرشتوں کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو جانوروں کے بس میں نہیں۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے کہ اے بندے تو بندوں کے دلوں کو خوش کر، ان کے غموں میں کام آ، ان کی مصیبتوں میں کام آ، ان کا دل ہاتھ میں لے، مسکرا کر کے لوگوں کے دل جیت، میٹھی گفتگو سے لوگوں کے دل فتح کر، لوگوں کی زندگی کے اندر کام آ جا، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آ جا، لوگوں کی راحتوں میں اضافے کا ذریعہ بن جا، لوگوں کی مصیبتوں کے ازالے کا ذریعہ بن جا، اپنے منہ کا لقمہ ہٹا کر کسی کے منہ میں ڈال دے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے۔ تجھے لباس کی ضرورت ہو، اپنے لباس کو پیبند والا کر کے نیا کسی کو پہنا دے، یہ وہ عبادت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے، اور اس عبادت کی وہ فضیلت ہے جناب جبریل اور سارے فرشتے اللہ سے کہتے ہیں میرے اللہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں، 364 دن وہ کہتے ہیں میرے اللہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں، اللہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے جبریل تو سدرہ سے زمین پہ جانا کیوں چاہتا ہے؟ اے جبریل تو سدرہ سے، سدرہ وہ مقام ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، جہاں کوئی نہیں گیا، حد ہے مخلوق کی جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، بچ جانے والا ایک گیا اور اس کے آگے گیا، اور کون گیا کیسے گیا معراج کا مہینہ آ رہا ہے اس پر گفتگو ہوگی، لیکن سدرہ پہ رہنے والا جبریل کہتا ہے اللہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں، فرشتوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کیوں؟ تو عرض کرتے ہیں اللہ جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جبریل سے بہتر عبادت، عام انسان جبریل امین سے افضل تو نہیں ہے، غیر نبی جبریل امین سے افضل تو نہیں ہے۔ جبریل سدرہ سے کہتا ہے کہ جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں میں ان کے پاس ان سے ملنے جانا چاہتا ہوں، مجھے مسافے کی تمنا ہے ان سے۔ تو وہ ہر رات کہتے ہیں سال بھر، تو جب وہ 364 راتیں کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے تو ایک رات اللہ ان کو موقع دیتا ہے اور اس کو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے نازل کیا قرآن کو قدر والی رات میں، اور قدر کہتے ہیں تنگ ہو جانے والی رات کو، وہ رات تو بخشش کی کشادگی کی رات ہے، اس کو تنگ ہو جانے والی رات، قدر تنگ ہو جانا، ہماری گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں اس دن، تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عتیق ارمن بڑا کر کے رکھ دیتا ہے اور گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ قدر اس لیے کہ عتیق ارمن تو آج آپ کے ہندوستان میں بالخصوص مالیگاؤں کی بلا ہے، لیکن آیت تو عرب میں اتری ہے۔ قدر تنگ ہو جانے والی رات، یہ تنگ ہو جانے والی رات کیونکہ اس دن گلیاں تنگ ہوتی ہیں، شہر تنگ ہوتے ہیں، ملک تنگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ پیر رکھنے جگہ نہیں ہوتی،
اتنے آتے کیوں ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے صرف فرشتے نہیں آتے، تنزل الملائکہ والروح، فرشتے بھی آتے ہیں اور ان کا امام، ان کا سردار بھی آتا ہے۔ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، ہے حتی مطلع الفجر، صبح ہونے تک کے وہ سلام کرتے ہیں۔ سلام کرتے ہیں کن کو کرتے ہیں؟ ان کو کرتے ہیں جو جبریل سے بہتر عبادت کرنے والے، سلام کرتے ان کو جو میکائیل سے بہتر عبادت کرنے والے۔ تو یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ آپ مجھ پہ فتویٰ لگائیں گے کہ جبریل سے بہتر عبادت، نہ جس کی بیوی ہے، نہ بچہ، نہ جس کا کارخانہ ہے، نہ جس کی سائزنگ، نہ جہاں اللہ اکبر جھوٹ ہے، نہ دغا، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب، وہاں تو صرف عبادت 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 ہی ہے۔ پھر جبریل سے بہتر عبادت کرنے والے زمین پہ کون ہے؟ تو یارو یاد رکھو، جبریل کسی مریض کے سرانے جا کر کے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ جو لوگ مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، جبریل کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر عبادت کرتے، کیونکہ یہ عبادت تو میرے بس میں ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے منہ کا لقمہ اٹھا کر کسی بھوکے کو کھلا دیتے ہیں، تو جبریل کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر عبادت گزار ہے، کیونکہ جبریل کو تو بھوک لگتی نہیں۔ جو خود بھوکا رہ کر کے دوسرے کو کھلائے، یہ مجھ سے بہتر عبادت ہے۔ جبریل تو بظاہر کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے بظاہر آتا نہیں، لیکن جو دوسروں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، جبریل کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر عبادت گزار ہے، اور میں سال بھر تمنا کرتا ہوں کہ ان کی زیارت ہو جائے، اور سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں اللہ ان کی زیارت کا موقع عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اصل عبادت کا مفہوم۔ اس کو اختصار کے ساتھ عرض کروں تو اس کو آپ خدمت خلق کہہ سکتے ہیں، اللہ کے بندوں کی دلجوئی کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے یہ کام کس نے کیا؟ ہم تو خود غرض لوگ ہیں۔ لوگ عبادت کا مفہوم سمجھے ہی نہیں۔ داڑیاں اتنی بڑی کر لی کہ ناف تک آ گئی، داڑیاں اتنی بڑی کی کہ ناف تک آ گئی، ٹوپیاں اتنی اونچی ہو گئی کہ اب اس کو گنا بھی نہیں جا رہا ہے، کپڑے اتنے خوبصورت ہو گئے کہ اب وہ محفلوں میں ڈسکس کا اور تبصرے کا ذریعہ بن گئے۔ لیکن انسان، تو نے اب تک اپنی پیدائش کا مقصد سمجھا ہی نہیں کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو سجدے کی بات کرتا ہے، وہ سجدہ بھی کوئی سجدہ ہے؟ اقبال کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ خوش کو زاہدوں کو نماز میں ملا کیا ہے اور ملنا کیا ہے؟ ملنا تو انہیں ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ میرے رسول نے نماز کی اتنی سخت قید لگائی، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جس نماز میں دل حاضر نہیں ہے وہ نماز ہے ہی نہیں۔ کتنوں کے دل نماز میں حاضر ہوتے ہیں، صاحب مصلی سے لے کر آخری صف تک کتنوں کے دل حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دل کی حضوری کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی طاعت۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔